بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ختم تو ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے زخم کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے والی ہوں جس نے اپنی پوری جوانی ایک ایسے انسان پر قربان کر دی جو اس کے آنسوں تک نہ سمجھ سکا۔ محبت کی چلتی ہوا میں اس کی سچائی دب گئی اور قسمت کے فیصلوں نے اسے اس مقام پر لے کھڑا کیا جہاں واپس مڑنے کا راستہ بھی نہ تھا اور آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی نہیں۔ یہ کہانی ہے کھوئی ہوئی محبت اور ملی ہوئی خود ہی کی۔ ایک ایسی کہانی جو آپ کے دل کو دیر تک خاموش رکھے گی۔ میرا نام حریم ہے اور شاید میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں ہر کسی پر یقین کر لیتی تھی، خاص طور پر اس انسان پر جسے میں نے اپنی پوری دنیا سمجھ لیا تھا۔ یہ سب اس دن شروع ہوا جب میں پہلی بار اس سے ملی۔ شہر کی سب سے بھیگی ہوئی شام تھی، بادل نیچے اتر آئے تھے اور ہوا میں نمی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی تنہائی بھی بسی ہوئی تھی۔ میں اپنی جاب سے واپس آ رہی تھی، تھکی ہوئی، بکھری ہوئی، اور دل ایک عجیب سی اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، ایک چھوٹی سی کتابوں کی دکان کے پاس۔ اس کی آنکھوں میں اتنی گہرائی تھی کہ میرا دل جیسے ٹھہر سا گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے برسوں سے مجھے جانتا ہو۔ آپ حریم ہیں؟ میں چونک گئی۔ جی آپ؟ میں وہ ہوں جسے آپ کے بابا نے اپنی کتابوں کے لیے رکھا ہے۔ میرا نام ایان ہے۔ بس وہ لمحہ، وہ ایک لمحہ ہی میری پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی تھا۔ ایان کی باتوں میں ایک سکون تھا، ایک خاموش محبت۔ وہ میری ہر بات دھیان سے سنتا، ہر خوشی میں خوش ہوتا، ہر دکھ میں میرے ساتھ بیٹھ جاتا۔ میرے بابا بیمار تھے اور ایان اکثر ان کی مدد کرتا رہتا تھا۔ میں اس کی خاموشی میں چھپا ہوا پیار محسوس کرتی تھی، لیکن کبھی کہا نہیں، وہ بھی نہیں بولا۔ مگر ہمارے درمیان ایک نہ کہی گئی محبت موجود تھی۔ پھر ایک دن بابا چلے گئے، میری دنیا جیسے رک گئی، میرے سہارے ٹوٹ گئے، اور اسی رات ایان نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آپ اکیلی نہیں ہیں، میں ہوں نا، ہمیشہ۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید محبت واقعی زخموں پر مرہم بن سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، میری کتابوں کی دکان تھی اور وہ ہر روز آتا۔ میں اسے دیکھ کر جیتی تھی۔ وہ آئے بغیر میرا دن شروع ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن خوبصورت لمحے ہمیشہ دیر تک نہیں رہتے۔
ایک دن اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ دیر تک خاموش رہا، پھر صرف اتنا کہا، حریم میں جا رہا ہوں۔ میری تو جیسے سانس رک گئی۔ کہاں؟ بس جانا ہے، کچھ مجبوریاں ہیں۔ گھر، گاڑی، پیسہ کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ میں صرف اپنی محبت میں امیر تھی، اور وہ محبت بھی اب ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ میں نے پوچھا میری بھی کوئی مجبوری نہیں جاننی؟ وہ رو دیا۔ اگر میں رک گیا تو آپ ٹوٹ جائیں گی، اور اگر چلا گیا تو شاید آپ خود کو پا لیں گی۔ یہ کیسی عجیب منطق تھی، لیکن اس نے میرے دل کا فیصلہ میرے لیے خود ہی کر لیا، اور چلا گیا بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ وعدے کیے، بغیر پیچھے دیکھے۔ میں نے کئی مہینے انتظار کیا، ہر دروازے کی آواز پر چونکتی، ہر گھنٹی سن کر دل دھڑکتا، شاید وہ آ گیا ہو۔ مگر وہ نہیں آیا۔ دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل گئے، اور میں ہر دن تھوڑا تھوڑا مر رہی تھی۔ لیکن ایک دن میرے اندر کچھ ٹوٹا نہیں، کچھ جاگ گیا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہ حریم جو کسی اور کے بغیر جینے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، اب اس حریم کی آنکھوں میں اپنی زندگی کی چمک نظر آئی۔ میں نے کتابوں کی دکان کو بڑا کیا، آن لائن سیل شروع کی، کئی شہروں تک کتابیں بیچنی شروع کیں، اور آہستہ آہستہ میں نے خود کو پا لیا۔ پھر ایک دن وہ واپس آیا، بالوں میں سفیدی، چہرے پر تھکن، لیکن آنکھوں میں وہی گہرائی۔ حریم میں واپس آ گیا ہوں۔ کیا میں دیر کر گیا ہوں؟ میں نے لمبی سانس لی۔ میرے دل نے 1000 بار ہاں کہا، لیکن میری آنکھوں نے سکون سے اسے دیکھا، اور میں نے جواب دیا، ہاں ایان، تم بہت دیر کر چکے ہو۔ میں وہ حریم نہیں رہی جو تم چھوڑ کر گئے تھے۔ میں نے خود کو ڈھونڈ لیا ہے، اور اب مجھے خود سے بڑھ کر کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ ٹوٹ گیا، لیکن میں نہیں ٹوٹی، کیونکہ میں آخر کار مضبوط ہو چکی تھی۔ آج میں اسے کھو دینے کے درد سے آزاد ہوں، اور خود کو پا لینے کی خوشی سے بھرپور۔ یہ کہانی صرف محبت کھونے کی نہیں، خود کو پانے کی ہے۔